مجتبہ رمضان صاحب UAE ابو دھابی سے سوال کرتے ہیں، مولانا صاحب میرا سوال یہ ہے کہ آیت اللہ خامنہئی زنجیر کیوں منع کیے ہے اور آیت اللہ سیستانی نے منع نہیں کیا ہے؟ مجھے ایک پرفیکٹ آنسر بتائیں، تھینکس الاٹ اینڈ یا علی مدد۔ جناب اس کا پرفیکٹ جواب یہ ہے کہ ایک ڈاکٹر کے پاس اسی بیماری کا علاج کروانے جاتے ہیں تو وہ کچھ نسخہ لکھتا ہے، دوسرے ڈاکٹر کے پاس اسی بیماری کو لے کر پہنچتے ہیں تو وہ کچھ اور نسخہ لکھتا ہے، تیسرے کے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو تیسرا ڈاکٹر کچھ اور نسخہ لکھتا ہے۔ ایک ہی ڈاکٹری کی کتاب ہے، اس کے باوجود تینوں ڈاکٹروں کا الگ الگ نسخہ کیوں ہو گئے؟ اصل میں ہر ایک کی اپنی سمجھ الگ ہوا کرتی، فیصلہ کرنے کی طاقت الگ ہوا کرتی، اسی لیے کہا عالم کی تقلید کرو، جو دنیا میں سب سے بڑا عالم ہے وہ اس کے فیصلے کے مطابق چلو۔ اس لیے اہل خبراء کی نگاہ میں آپ کے پاس جو گواہیاں آئی ہے اس کے حساب سے آپ سب سے بڑے عالم کی تقلید کریں، دوسرے کو نہ دیکھیں۔ اختلاف غیر معصوم ہستیوں میں ضرور ہوگا۔ ڈاکٹر تو ابھی کی کتابیں دیکھ رہے ہیں، وہ تو 1400 سال پہلے جو ہے قرآن اور روایات ہیں، 1400 سال بعد انہی روایات کے اندر ریسرچ کر کے مسئلے کو پیش کر رہا ہوں۔ کتنا زیادہ اختلاف ہو جانا چاہیے۔ آپ اپنے سامنے ایک دائرہ بنا کر چند لڑکوں کو رکھیں، اس سے کہیں کہ صبح ناشتہ کیا کیا تھا، تو آپ دیکھیں کہ ایک ایک کر کے بولتا جائے گا، آخر میں جو ہے وہ ناشتے کی کیفیت ہی بدل کر کے رہ جائے گی۔ سامنے سامنے یہ بات ہوا کرتی، تو 1400 سال پہلے تحقیق کر کے مسئلہ نکال کر کے لے کر آنا، اس میں کیسے اختلاف نہیں ہوگا؟ طبیعی بات اور فطری بات ہے کہ مسئلے میں اختلاف ہوگا۔ معصوم ہستیاں نہیں ہے، ہم غیر معصوم ہستیاں مانتے ہیں، ہاں معصوم میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا۔ تو پھر آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ ہم ان مجتہدین کی بات کیوں مانیں؟ ہاں مجتہدین کی بات پھر بھی ماننا ہے، اس لیے کہ معصومین نے ہمارے لیے حجت قرار دیا، اور اس کے علاوہ راستہ کیا آپ کے پاس؟ آپ کیا محلے کے پیش امام کی بات مانیں گے؟ کیا مجتہدین سے بہت زیادہ جانتا ہے؟ یا اپنے محلے کے عالم کی بات مانیں گے؟ اپنے ماں باپ کی بات مانیں گے؟ اپنے کس کی بات مانیں گے؟ سب سے زیادہ وہ مجتہد عالم جانتا ہے، اس لیے معصومین نے کہا ہے کہ جو سب سے زیادہ جانتا ہے اس کی بات مانو، اور وہ عادل بھی ہے، اور اس کو حجت بنایا گیا ہمارے پر۔ اور ساتھ ساتھ آپ خود غور کریں کہ جب بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نہیں جو بیماری کا ماہر ہے۔ کوئی مکان بنانا ہوتا ہے تو انجینئر کے پاس اپنے مکان کے نقشہ بنانے کے لیے جاتے ہیں کہ نہیں جاتے ہیں؟ کوئی کیس لڑنا ہوتا ہے تو وکیل کے پاس جاتے ہیں نہیں؟ ہر فیلڈ میں اس کے ماہر کی طرف جانا عقل کا تقاضا ہے۔ تو علم دین کے اندر بھی سب سے ماہر جو مجتہدین کرام ہیں، جو سب سے زیادہ عالم ہے، اس کی طرف عقل کہتی ہے کہ نہیں رجوع کرنا چاہیے؟ ہر فیلڈ کے اندر بابا آپ کی عقل کہتی ہے کہ اس کے ماہر کی طرف رجوع کرو۔ اس علم دین کے اندر کیوں ہماری عقلوں کو پتھر پڑ جاتے ہیں؟ اس لیے جو ہے اختلاف ہونے کے باوجود بھی ہم ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں کہ نہیں جاتے ہیں؟ ڈاکٹر کے علاوہ بیماری کے علاوہ ہم کسی موچی کے پاس جائیں گے، انجینئر کے پاس جائیں گے؟ بابا اختلاف ہونے دو، ڈاکٹر حجت نہیں اس کے باوجود ہم جاتے ہیں، ہماری عقل کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ چارہ ہی نہیں ہے۔ مجتہدین کرام اختلاف ہونے کے علاوہ، ماہرین ہونے کے علاوہ، سب سے زیادہ ماہرین ہونے کے علاوہ، اس کے علاوہ امام معصوم نے ان کو حجت بھی بنایا ہے، نائب امام ہے وہ ڈاکٹر سے زیادہ افضل ہے۔ ڈاکٹر خالی ہماری عقل کہتی ہے، مجتہدین کو عقل کہنے کے علاوہ معصومین نے ان کو حجت بھی بنایا ہے، اس لیے بطریق اولا مجتہدین کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اس طرح ڈاکٹروں میں اختلاف ہوتا ہے، غیر معصوم مجتہدین کے اندر بھی اختلاف ہوگا۔ وہ صرف معصوم ہستیاں ہوتی ہیں جن میں کوئی اختلاف نہیں ہوا کرتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ